बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कॉन्टेम्प्ट के केस में हम यहाँ आए थे। फ़रोग़ नसीम साहब हमारे एक्स सेनेटर और हमारे मुल्क के बड़े मायनाज़ बैरिस्टर हमारे साथ उन्होंने हमें असिस्ट किया और वेरी सिंपली हमने अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और हमने दूसरा पॉइंट उसमें सिर्फ ये लिखा कि रिबा के हवाले से जो 2 सालों से सुप्रीम एपेलेंट बेंच में जो बेंच बनना है उस बेंच के लिए इस्तदा की है। अगर उसमें हमें ख़ुद भी जो है वो एप्लीकेशन लगानी है तो वो हम भी लगाएंगे। ये वो बात है कि जो मैंने पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर अप्रैल में की, मई में फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर 16 मिनट की बात की, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी जिसके ऊपर ये कॉन्टेम्प्ट हुआ उसमें भी यही बात है। और हमारे बैरिस्टर साहब से पूछा गया कि आप इस तमाम कंडक्ट में कोई कॉन्टेम्प्ट देखते हैं, तो उन्होंने अपनी राय ज़ाहिर की कि मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपॉलोजी कर ली है, हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपॉलोजी को अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की है। ये नहीं, और हमने बड़े वाज़े होकर ये वाली बात की। तो इतनी सी बात है। और मैं समझता हूँ कि आज का ये सारा माहौल बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था। जज साहब ने तीनों ऑनरेबल जजेस ने और स्पेशली चीफ जस्टिस साहब ने जो कुरान का हवाला दिया है, कुरान की बात की है, आइन के प्रीएम्बल की बात की है कि वेयर इज़ द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन। ये बात है, ये बहुत ही इनकरेजिंग बात है। यकीनन उनके सामने जो है वो वकील ने, हमारे वकील साहब ने गुफ्तगू करनी है, मैंने गुफ्तगू नहीं करनी। मैंने ये वाली गुफ्तगू जो है वो एग्जैक्टली यही बात तो हम कोट कर रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब कह रही है कि सूरह बकरा में, और ग़ालिबन आयत 187 है, और मैं अगर मिस कर रहा हूँ, उसका मफहूम है कि सूद का जहाँ निज़ाम होता है वहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। और आगे चलकर अल्लाह ताला उसी सूरह बकरा में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला सूद को मिटाएगा और सदक़ात को जारी करेगा। मैंने ये बात असेंबली में भी की है कि जिस माशरे, सोसाइटी और मुल्क में जो निज़ाम, जो इकॉनमी सूद पर हो, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहें कि जी फलाह आने वाली है, भलाई आने वाली है, खुशहाली आने वाली है, अल्लाह कह रहा है मैं उसको मिटा कर रहूँगा, तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात मानूँ या मैं अल्लाह की बात मानूँ? ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असेंबली में खड़े होकर दो दफ़ा ये वाली बात की। फिर मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसमें ये बात की कि जब सो मोटो एक्शन हुआ तो हमने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, हमने सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए ये बात की ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, कि 2 सालों से सुप्रीम कोर्ट की एपेलेंट बेंच में बेंच को फिक्स होना है। वो बेंच फिक्स हो जाएगा तो 8 सालों के बाद जो शरीयत अदालत कोर्ट ने जो फैसला किया है कि 5 सालों में रिबा सूद ख़त्म हो जाएगा, उसका पहला दिन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि 16 बैंक्स उस शरी अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के एपेलेंट बेंच में, शरीयत एपेलेंट बेंच में जाकर एक तरह से उन्होंने स्टे ले लिया है। स्टे इन अ सेंस वो स्टे नहीं है, क्योंकि वो बेंच ही नहीं बना तो वो पहला दिन शुरू नहीं हुआ। उसके ऊपर मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तवज्जो दिलाई कि जहाँ पर ये मैटर्स बहुत अहम हैं, जजेस के हुकूक की बात बहुत अहम है और बिल्कुल अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वहाँ पर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि मेरी कंटिन्यूएशन में तकरीर चली आ रही थी असेंबली के अंदर, इसलिए मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वाली बात की है, इस पर तवज्जो दिलाई है। मैंने कोई खुदा न खास्ता जो रऊफ़ हसन साहब पीटीआई के जिस तरह के जुमले अदा कर रहे हैं, वो जजेस को जो है वो टाउट कह रहे हैं, वो जजेस को अंधा, गूंगा, बहरा कह रहे हैं,
میں تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر جو نعرے لگ رہے ہیں باہر سپریم کورٹ کے اور ججز کے آفیسز کے باہر, وہ تو میں اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو جج صاحب نے جو قرآن کے حوالے سے بات کی ہے, مجھے بہت انکریجمنٹ ہے اس والی بات پہ کہ اسی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سود کے نظام کو چلانے والے اور اس کو رائج کرنے والے, اس کو ماننے والے, اور جہاں یہ رائج ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, وہ اس سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. ہم ایز اے قوم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں مبتلا ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں سے جنگ نہیں کر سکتے, کسی اور ملک سے جنگ کرنے کے قابل نہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں, اور کہاں ہے کیا؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں خوشحالی آ جائے گی اس جنگ کو لڑ کر, تو نعوذ باللہ کیا اللہ ہم سے جنگ ہار جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ اگر اللہ ہی جیتے گا تو پھر تو خوشحالی نہیں آئے گی. ہماری خوشحالی کا مطلب ہے کہ اس سودی نظام میں خوشحالی کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول پاکستان میں آ کر ہم سے جنگ ہار جائیں گے. نعوذ باللہ نہیں, اللہ تو کبھی نہیں ہارے گا. تو پاکستان کی میں ہر گھر کی دیوار سونے کی اینٹ کی ہو جائے اور چھت جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے, جب بھی اللہ اور اس کے رسول سے یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے, یہ دھوکہ ہوگا. یہی میری انٹینشن ہے پہلے دن سے. اور اس پریس کانفرنس میں بھی جس کے اوپر یہ کانٹیمپٹ ہے, میری اگر جس نکالیں تو میں یہی توجہ دلا رہا ہوں صرف کہ جہاں پر ججز کے حقوق معتبر ہیں, وہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرنا بھی بہت معتبر ہے. جنگ ختم ہو جانی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول سے کا حق زیادہ ہے. یہی ٹوٹل میری یہ انٹینشن ہے. تو آج جج صاحب نے, اور پھر کیوں ہم یہ بات میں نے کوٹ کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے, بانی پاکستان نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کی بنیاد رکھتے ہوئے, اسٹیٹ بینک جو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے, اس کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان میں انہوں نے مغرب کے اکانومک نظام کو, معاشی نظام کو فیل قرار دیا تھا, اور کہا تھا کہ پاکستان اسلامی اصولوں کے مطابق نیا معاشی نظام دنیا کو متعارف کرائے گا, دنیا کو انٹروڈیوس کرائے گا. نمبر 1. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے یہ آئین بنایا 1973 میں, وہ تو مولوی نہیں تھے نا, وہ تو ایک لبرل قسم کے آدمی تھے. انہوں نے آئین کے آرٹیکل 38F میں یہ لکھوایا ہے کلیئرلی, 38F آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ وی ول ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. آج 51 سال ہو گئے, ہم ایز ارلی ایز پاسبل ہمارا ختم نہیں ہوا. پھر قرآن کہتا ہے کہ سود کے نظام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, اور اللہ سود کو مٹا کر رہے گا. جب اللہ اور سود کیا ہے؟ میری اکانومی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری اکانومی مٹا کر رہے گا, مجھے مٹا کر رہے گا. ہم کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ یہ میرا کنسرن میرا نہیں ہونا چاہیے. صرف میں نے تو پارلیمنٹ میں پہلی دن کی تقریر کی یہ بات کی ہے, دوسری تقریر میں یہ بات کی ہے, اور پھر جب مجھے موقع ملا کہ ایک ملک میں یہ ایشو چل رہا ہے, میں نے وہاں بھی یہ والی بات کی ہے. اور اس کے اوپر اگر آنریبل سپریم کورٹ کو انہوں نے اس کا برا مانا ہے, تو میں نے آؤٹ آف ریسپیکٹ انہوں نے کہا کیوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے کانٹیمپٹ, تو ہم نے کہا, ہمارے لائر نے کہا کہ ہم آؤٹ آف ریسپیکٹ, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمیں جو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہی وہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی جو ہے وہ مجروح ہوا ہے آپ کی آنر, ہم آپ سے انکنڈیشنل ہم نے اپولوجی کی, اور ساتھ ہم نے لکھا ہے چوتھے پوائنٹ پہ لاسٹ پیراگراف میں کہ ربا کے کیس کو فکس کیا جائے. یہ ہماری ٹوٹل کنڈکٹ تھی. میں بہت مطمئن ہوں آنریبل ججز کے کنڈکٹ سے, اور میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر میں نے جو کہ لکھ کر دیا ہے, میں اگر ہماری بات بری لگی ہے, میں کنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کرتا ہوں آنریبل سپریم کورٹ سے اور ان کے ججز سے. اپنی سنو جواب دیتا ہوں. آپ بالکل غلط فرما رہے ہیں. آپ کی سماعتوں میں کسی اور کی بات گھوم رہی ہے. میں اپنے سنیں میں اپنے کہے ہوئے کو جانتا ہوں. ایک لفظ سنو, ریل میرے بعد میں موجود ہے یار, ایسی بات نہیں ہے. میں ایک اپنی بات کو کہے ہوئے, یہ اور اسلامک ٹچ کی بات ہم سے نہیں کرنا, یہ کسی اور سے کرنا.
اسلامک ٹچ کی بات نہیں کرنا، ہم سے نہیں کرنا. نہیں کوئی سنو میں نے اسمبلی میں بات کی ہے، اس میں وہاں بھی اسلامک ٹچ کی بات کی ہے. میں نے آئین کی بات کی، وہاں بھی اسلامک ٹچ کی بات. ذوالفقار علی بھٹو بھی اسلامک ٹچ دے کر گیا تھا، 38F لکھ کر گیا تھا. یہ قرآن جو کوٹ کر رہا ہوں میں اپنی پاس سے بول رہا ہوں، یہ اسلامک ٹچ ہے. میرا آپ سے سوال صرف سیاسی ہے، نہ کسی طریقے سے. وفاقی شرعی عدالت سے جو ربا والا کیس ہے، اس میں جو ریسنٹ ڈیسیجن آیا ہے وہ جماعت اسلامی کی پٹیشن کے اوپر آیا ہے. آپ اس کے اوپر بینچ بنانا جماعت اسلامی کے اوپر نہیں، تحریک اسلام جماعت اسلامی کے پٹیشن پہ نہیں آیا ہے. نہیں تحریک اسلام آپ دیکھ لیں اس کو. یہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب والی جو آرگنائزیشن ہے نا، وہ ہے اس میں پٹیشنر. تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی نہیں، تنظیم اسلامی. نہیں دیکھو بالکل ویری فرینکلی اسپیکنگ، یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ہے وہ سیاست سے بیونڈ ہیں. ہم گناہ گار لوگ ہیں، لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈر سکتے، اللہ سے لڑ نہیں سکتے. اگر ہم نے بیسکس کو ٹھیک ہے. بھائی پاکستان میں ہر دن کے گزرنے کے ساتھ تباہی بربادی آ رہی ہے، تو یہ صحیح ہو جانا چاہیے. 75 سالوں میں نہیں ہو رہی نا، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی. اور اللہ کا لکھا ہوا قرآن کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں میرا سگا دشمن جا کر اس کے اوپر بات کرے گا، میں اس کی تائید کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بتائیے گا یہ شعور آپ کو ابھی کیوں آیا؟ آپ تو قومی اسمبلی کے ممبر کب سے چلے آ رہے ہیں؟ آپ کو یہ انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ میں کب سے قومی اسمبلی کا ممبر میں ہوں. میں جب قومی اسمبلی کا ممبر پہلی دفعہ بنا ہوں تو میں نے اپنی پہلی اسپیچ میں اسی ربا کی بات کی ہے، دوسری اسپیچ میں اسی ربا کی بات کی. تھینک یو.